لیکن اسلام آباد میں ایک اور بھی ہم بات سن رہے ہیں جو بڑی سیریس بات ہے. میں نے کہا آپ کیونکہ سینئر ترین رہنما ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، میاں صاحب کے بھی قریب ہیں. ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک بڑی سیریس موو چلی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے اس کو 3 سال کا ایک عہدہ بنا دیا جائے، ٹینر پوسٹ کر دی جائے، جیسے آرمی چیف ہوتی ہے، دوسرے ہوتے ہیں. اور وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہی چیف جسٹس صاحب ان کی ٹینر لمبی ہو جائے گی، یہ آج اس سال ریٹائر نہیں ہوں گے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایج ایکسٹینڈ، وہ بھی اس کی بھی بات سن رہے ہیں ہم کہ جی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے. اور سنا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت الائنس ہے آپ کی پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ یہ بھی ایک لاجک دے رہے ہیں جہاں پہ دینی چاہیے کہ دیکھیں ہمیں زیادہ ووٹ چاہیے، یہ 2/3 میجورٹی والے فیصلے ہیں تو 2/3 میجورٹی تو تبھی آئے گی اگر اور سیٹیں ہمیں ملیں گی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اسپیکر الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے، پھر اسپیکر صاحب کہتے ہیں دوبارہ آزاد کا سٹیٹس کر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا پارٹی کے اندر. کیا 2/3 میجورٹی بنانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ٹینر پوسٹنگ کر دی جائے چیف جسٹس کی؟ اور کیا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ اور اسی کے ساتھ جڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی رہا ہے، کیونکہ ٹینر پوسٹنگ کے حق میں بھی کافی دلائل ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لاجک کے بغیر نہیں ہے، کیا اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا سٹنگ چیف جسٹس کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ نہیں آئندہ والے سے کریں تاکہ کوئی فیورٹزم کا امپریشن نہ ہو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ نے جو آخر میں کی ہے، میں بھی اسی نقطہ نظر کا ہوں کہ سٹنگ چیف جسٹس کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اگر یہ ہوتا ہے، اور جو ہے تاکہ یہ تاثر نہ جائے، کیونکہ آئین میں امینڈمنٹ جو ہے وہ تو کی جا سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اور یہ ایج بڑھانے والی بات اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایج ایک کرنے والی بات، یہ باتیں تو خیر کافی عرصے سے چل رہی ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو جج ہے یہ اتنا بااصول اور انڈیپینڈنٹ جج ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اگر ایسا ہوا تو وہ اس کا بینیفٹ لے گا یا اس بات میں جو ہے وہ شامل ہوگا. لیکن سرے دس اس قسم کی کوئی بات، افواہ، ادھر ادھر کی باتیں جس طرح سے چلتی ہیں، یہ چل تو رہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی سیریس ڈسکشن یا کوئی معاملہ جو ہے نا ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق تو نہیں ہے. اچھا، آپ سے کسی نے بات نہیں کی، وہ شاید اس لیے بھی ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ شاید پارٹی کے اندر اب آپ وہ نہیں رہے جو آپ تھے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب سے پنجاب گورنمنٹ بنی ہے اور مریم نواز صاحبہ آئی ہیں تو ان کی ظاہر ہے اپنی ایک ٹیم آئی ہے، اس ٹیم میں آپ کی جگہ نہیں بنی، بلکہ بڑے انگلیاں اٹھی، بڑی سوال لوگوں نے باتیں کی جب ابھی وہ فیصل آباد آئیں، اور نواز شریف صاحب بھی ساتھ تھے جب وہ ڈور کٹنے والے بچے کے گھر آئیں، گلا جس کا کٹ گیا تھا. تو آپ نہیں تھے فیصل آباد میں، آپ پنجاب کے بھی ان کے ہیڈ ہیں پارٹی کے، فیصل آباد آپ کا شہر ہے، اور آپ اس میٹنگ میں نہیں تھے، اور لوگوں نے بڑا اس پہ سوال اٹھایا کہ شاید آپ پارٹی میں وہاں نہیں ہیں جہاں پہ تھے آج سے کچھ ماہ پہلے تک. نہیں دیکھیں، فیصل آباد تو یہ ہے کہ رات 9:30 10 بجے یہ پروگرام بنا، اور اتفاق سے جو ہے وہ اس وقت میں لاہور میں تھا، میرے سے بات نہیں ہو سکی. مجھے صبح 11:39 پہ فون آیا کہ جی یہ چیف منسٹر صاحبہ تشریف لا رہی ہیں. تو میں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا، میں نے کہا کہ میں تو اس وقت لاہور میں ہوں، تو میں اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اگلے 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکوں، تو اس لیے پھر میری طرف سے آپ معذرت کر لیں. تو آپ کو نہ اس میں تو اس سے زیادہ نہیں. ہاں مجھے رانا صاحب ایک سیکنڈ سر، جسٹ فار کلیئرٹی، تو آپ کو نہ نواز شریف صاحب کے سٹاف نے بتایا، نہ مریم نواز کے سٹاف نے بتایا، آپ کو ڈی سی فیصل آباد نے صبح بتایا؟ جی وہ بھی صبح مجھے یعنی جو ہے وہ اطلاع ہوئی، اور ان کے سٹاف نے خیر کسی کو بھی اطلاع نہیں کی، ساری اطلاعیں جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر نے ہی کی، اسی کے ذمے لگا. تو وہ تو صرف اس حد تک کی بات ہے. اگر مجھے اطلاع آپ کو مل جاتی تعجب نہیں ہوا اس بات تو پہ؟ آپ کے لیے نارمل چیز تو نہیں ہے، بڑی اب نارمل چیز ہے. نہیں دیکھیں وہ ایک ایز اے چیف منسٹر وہاں پہ وہ تعزیت کے لیے گئی تھی، وہ کوئی کسی سیاسی
ٹور پہ یا سیاسی وزٹ پہ یا میٹنگ پہ تو خیر گئی نہیں تھی وہ. اگر وہ اس لیے جاتی تو لازمی بات ہے کہ اس کی پہلے اطلاع ہوتی. تو وہ تو صرف اس حد تک بات ہے. اگر مجھے اطلاع ہو جاتی بر وقت تو میں بالکل تو یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ رانا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 11:15 جان کے اس وقت بتایا گیا ہو جب پتا ہو کہ آپ نہیں آ سکتے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ڈپٹی کمشنر کو اس میں کیا اس کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. نہیں اس بیچارے کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، یہ تو دوسروں کا ہوگا. یہ کوئی ایسا معاملہ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے بعد بھی میرا ان سے رابطہ ہے. فیصلہ آباد سے کوئی پروونشل کیبنٹ میں بھی نہیں آیا نا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ فیصلہ آباد تو آپ کا علاقہ تھا اور آپ ہی کا وہاں ظاہر ہے توتی بولتا تھا، تو فیصلہ آباد سے کسی کو وزیر بھی نہیں لیا گیا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ ہونا ہے کیبنٹ کا، تو اس میں کیبنٹ میں لوگ جو ہیں وہ پرفارمنس کی بنیاد پہ لیے جاتے ہیں، کوئی علاقے کی بنیاد پہ نہیں لیے جاتے. تو اس میں جیسے ہی ایکسٹینشن ہوگی تو اس میں اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا. ان چیزوں میں جو ہے وہ رانا صاحب پرفارمنس تو وزیر بننے کے بعد ہی پتہ لگنی تھی نا. پرفارمنس تو وزیر بننے کے بعد پتہ لگنی تھی. کیبنٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے وزیر نہیں تھے. نہیں تو پرفارمنس تو وزیر بننے کے بعد پتہ چلتی ہے، لیکن پہلے پتہ ہوتا ہے نا کہ کون پرفارم کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. اتنی سمجھ تو سبھی کو ہوتی ہے. پورے فیصلہ آباد یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. صاحب پورے فیصلہ آباد ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا پرومسنگ. نہیں تو اتنے بندے ہی 2-3 جتے نے، باقی جتے ہی کوئی نہیں تو پھر اچھا ادھر آ جائے. پہلے کچھ دن پہلے ایک عجیب بات کی جاوید لطیف صاحب نے، اور اس نے ایک نیا بحث چھیڑ دی. وہ آپ نے سنی ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ سن لیں. تو سوال رانا صاحب سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ جیتے میں، ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا، کہتے ہیں آج ہی کھول دیں 130 بھی. بلیک میلنگ کی بات کہاں کی. لیکن ایک یہ ذرا دماغ میں رکھیے گا. پھر کل ایک ٹویٹ کیا ہے ایکس کے اوپر خواجہ سعد رفیق نے. وہ کہتے ہیں وقت آنے والا ہے جب ایک دوسرے کو گالیاں دینے، ٹانگیں کھینچنے، سازشیں کرنے اور گھسیٹنے والے پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا. اس مکروہ کھیل کا آغاز جعلی تبدیلی کے ٹھیکیداروں، ان کے سہولت کار سیاستدانوں، جرنیلوں، ججوں اور جرنلسٹوں نے کیا. دا اینڈ جلد ہو جائے تو اچھا ہے، جلد یا بدیر فیصلہ سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے. یعنی کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا بھی اب دی اینڈ جو ہے جلدی ہو جائے تو اچھا ہے. پہلے جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ دیکھیں جی 130 کا کھولنا تو بالکل یہ بلیک میلنگ ہے. اب یہ بولتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کہ جی یہ بہتر ہی ہے جو کوئی ڈرامہ چل رہا ہے دی اینڈ ہو جائے. آپ بھی اس وقت آؤٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تینوں بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے نواز شریف صاحب وغیرہ کے. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب والا گروپ ہے وہ شاید اس پولیٹیکل پروسیس میں خوش نہیں ہے یا سائٹ پہ ہے. کیسے اب یہ دو چیزیں خاص طور پہ خواجہ سعد رفیق کے ٹویٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس قسم کی سیاسی تھیوری جو ہے نا یہ ہر دور میں جنم لیتی ہیں اور پھر اپنے طور پہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. میں بالکل ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں الیکشن ہوا بالکل ٹھیک ہوا، اس کے رزلٹ کو انہوں نے تسلیم کیا. میرے حلقے میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی، کوئی جو ہے وہ کسی نے کسی کو ہرایا نہیں ہے. جو ووٹ پڑا ہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ آیا، میں نے اس کو تسلیم کیا. اب جاوید لطیف صاحب تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جواز پیش کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے وہ کریں، میں ان کو اس بات سے جو ہے وہ روکنے والا کون ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات 100% نہیں 10,000% غلط ہے کہ کسی کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ جی وہ میاں نواز شریف کے قریب ہے اور کسی کو اس لیے ٹارگٹ کیا کہ وہ دور ہے. بالکل غلط بات ہے. کوئی ایسی موو نہیں تھی، کوئی ایسی موو نہیں ہوئی. جو لوگ ہارے ہیں بالکل ہارے ہیں وہ.
کوئی جیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جیت گیا، اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ جائے ٹریبیونل میں، جائے عدالت میں جائے۔ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، جو جیتے ہیں وہ بھی، جو ہارے ہیں وہ بھی، سب ان کے جو ہے وہ قریب ہیں۔ کیا میاں شہباز شریف جو ہے وہ ہم سے کم قریب ہے، یا باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے کم قریب ہیں؟ سارے قریب ہیں ان کے، ہم بھی ان کے قریب ہیں۔ اب ہم ایسے ہی خواہ مخواہ اپنی ہار کو جو ہے وہ معنی پہنانے کے لیے کہیں گے جی ہمیں اس لیے ٹارگٹ کیا گیا، اس لیے ٹارگٹ، کسی کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا۔